بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں مصطفیٰ علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ شہر اقتدار سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 15 اکتوبر ملک کی سیاست کا ایک ایسا ڈیٹ ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ وکیل حامد خان گروپ کو عمران خان صاحب نے کیا حکم دیا اور کیا آرڈر دیا۔ دوسری روپوش رہنما کی جارحانہ انداز میں الیکشن کی تیاری کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا آرڈر دیا۔ صداقت عباسی صاحب کے انٹرویو کے بارے میں اور سائپر کیس میں جج ابو حسنات صاحب کے وکیلوں کے ساتھ دلچسپ باتیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مین مدعے پہ آنے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ لوگ کا دل کرے۔ اب بات ہے مین مدعے پہ۔ حامد خان صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات اور عمران خان صاحب نے اپنے ورکروں کے لیے اور اپنے رہنماؤں کے لیے جو روپوش ہے یا فیلڈ میں ان کے لیے آرڈر جاری کیے کہ اب الیکشن کے لیے جارحانہ پالیسی اپنائیں۔ جو لوگ روپوش ہے وہ باہر آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کتنے لوگوں کو نظر بند کرتے ہیں، کتنے لوگوں پہ ظلم مزید ڈالتے ہیں اور کتنے لوگوں کو مزید انڈر گراؤنڈ کر لیتے ہیں۔ جبکہ اس کی ابتدائی آغاز کے پی کے سے ہو گئے، جگلا صاحب اور اس طرح پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے سیاسی حل سٹارٹ کیے، جس پہ پولیس کی طرف سے کسی جگہ پہ مزاحمت بھی ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے۔ اب ناظرین کرام، پی ڈی ایم کے سارے جماعتیں اس بات پہ بدزد ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کیا جائے، جبکہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم، وکلا ٹیم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کی سائپر کیس میں نااہلی ثابت ہو گئی ہے، اسی طرح اس کی اس کیس میں یہ جو الیکشن سے نااہلی کا کیس ہے تاکہ یہ بھی ختم ہو جائے اور عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لے۔ مشکل لگ رہے لیکن پھر بھی لیگل ٹیم اس پہ ورکنگ کر رہے اور اس نے رٹ ہائی کورٹ میں داخل کر دیا۔ دوسری بات، صداقت عباسی صاحب کے عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کے بعد فیصل واڑہ صاحب نے کہا کہ صداقت عباسی صاحب کی بھی انٹرویو آ رہی ہے، جبکہ اس کے انٹرویو وہ کہہ رہا تھا کہ صداقت عباسی صاحب بھی جلدی عنقریب سامنے آ جائیں گے، جبکہ ان کو پہلے سے پکڑا گیا تھا اور ان کو ایک پرائیویٹ ٹی وی کے دفتر میں لے کے آئے اور ان سے زبردستی انٹرویو ریکارڈ کرائی گئی ہے۔ اگرچہ ٹی وی مالکان اور ٹی وی انتظامیہ پروڈیوسر اس کے بارے میں ابھی تھوڑا سا سوچ اور بچار کر رہے کہ آیا اس کے ساتھ ہمارے ٹی وی کا اور ہمارے جو چینل کا امیج ہے بہت ڈاؤن ہو جائے گا، جبکہ اس سے پہلے جس ٹی وی نے عثمان ڈار صاحب کی انٹرویو لی ہے اور نشر کیا ہے وہ ان کی ریٹنگ بہت نیچے آ گئی ہے، کیونکہ لوگ کسی صورت پہ اس چیزوں کو اب ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کا ایک رد عمل لاہور میں شہباز شریف صاحب کی گاڑی کی گھیراؤ اور اس پہ لاتوں اور گالیوں سے اور مکوں سے اٹیک، تو یہ بھی ایک المیہ ہے، ایک فکر ہے۔ دوسری، مریم نواز صاحبہ بھی ملک ریاض صاحب کے جو حلقہ تھا جس پہ وہ پی اے تھا، اس کے حلقے میں جو اس نے جلسہ کیا تھا، ایک کارنر جلسہ کیا تھا، وہ جلسی تھی، اس پہ بھی مریم صاحبہ بہت اس پہ غصہ ہوئی ہے اور بہت پریشان ہوئی اور آئندہ الیکشن میں ان کو وہ ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ دوسری طرف سائپر کیس، ایک دلچسپ کیس، ابو حسنات صاحب نے وکلا تنظیم سے اڈیالہ جیل میں کچھ باتیں کی۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے اٹک جیل سے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل بھیج دیا، اڈیالہ جیل منتقل کر دیا، جبکہ
میں آپ لوگ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک جگہ ایک درجن لوگوں کے لیے اور اس میں آپ لوگ 3 گنا یعنی 36 لوگ ڈالی جائے تو وہ کس طرح ہوں گے. کم از کم اٹک جیل میں تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوتا تھا، آمنے سامنے مکالمے ہوتے تھے. اب یہاں تو وہ صورتحال بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اٹک جیل کے بجائے اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی گنجائش بہت کم ہے اور قیدی بہت زیادہ ہے، جبکہ اڈیالہ جیل 2000 قیدیوں کے لیے 2200 قیدیوں کے لیے، جبکہ اس میں اینی ٹائم ابھی موجودہ ٹائم پہ 6-7 ہزار قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ یہاں ایک چھوٹا سا قلعہ ایک گندا سا سیل دیا ہوا ہے. جبکہ اٹک جیل میں اس کو اخبار، ٹی وی اور چہل قدمی کا اور ورزش کا بھی سارا انتظامات دیا گیا تھا، جبکہ ادھر وہ چیزیں بہت کم ہے. ادھر کھانے پہ بھی تحفظات ہیں، ادھر سیکورٹی کی بھی تحفظات ہیں. تو یہ چیزیں سارے وکیلوں کے ساتھ رکھ دی ہے. اس نے کہا کہ آپ لوگ کا مروت صاحب جو ہے اس نے خواہ درخواست دی، آپ لوگ کے لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ نہیں کیا اور عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے منتقل کر کے اڈیالہ جیل لایا. جبکہ یہاں اڈیالہ جیل اور اٹک جیل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جبکہ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء سے کہا تھا کہ آپ لوگ کو کس نے کہا تھا کہ مجھے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کریں، کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے ادھر. اس نے سارے جتنے بھی قید و بند کی سختیاں تھی وہ برداشت کی تھی، اور اب وہ آسودہ حال تھا اس جگہ پہ، سل اچھا تھا، جو اس کی فیسلٹیز تھی وہ مہیا کی گئی تھی. تو یہ ایک چیز تھی. دوسری طرف ابو حسنات صاحب سے وکیلوں نے یہ بات کی کہ آپ اس کیس کی سنوائی دن بدن کرنے پہ تلے ہوئے، آیا کیا اس کے لیے تیاری نہیں چاہیے؟ اب اس نے کہا تھا کہ میں دلاور نہیں ہوں، میں وہ حسنات ہوں، میں میرٹ پہ فیصلہ سنانے لگا ہوں. کیا میں اگر اس کو ڈیلے کر لوں تو عمران خان صاحب کی جو قید کی زندگی ہے جو گزر رہی ہے بسر، تو آیا کیا وہ ڈیلے نہیں ہوگی؟ میں میرٹ پہ فیصلہ کروں گا. اگر ایک بندہ قصوروار ہے تو وہ قصور بھگتے گا، وہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرے گا اور وہ اس کی سزا بھگتے. اگر ایک بندہ قصوروار نہیں ہے تو ڈر کس بات کی؟ اس سے بیسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتے اس کا کیس کو نمٹایا جائے، جبکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے. جبکہ وکیلوں نے اس پہ اجارہ کیا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو ہائی پروفائل کہتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ان کے ساتھ آپس میں ڈسکشن ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں سامنے آ گئی تھی. اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا اس کیس میں جو آگے سنوائی ہو رہی ہے، کیونکہ اب عدالت اڈیالہ جیل چلا جاتا ہے اور وہاں سنوائی ہوتی ہے، آیا اس کی اندر عمران خان صاحب کی ضمانت آج یا کل ہوگی؟ یہ دیکھنا ہے، اس کے لیے ویٹ کرنا ہے. ہم سامعین کرام ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.